السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال راٹھوڑ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل دانیال راٹھوڑ آفیشیل۔ اس پر خوش آمدید آپ کو کہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشیدہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، خطے کے حوالے سے امن بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، بلکہ سمجھ لیں کہ اس خطے کے بڑے پائیں جناب صدر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان اور انڈیا کو وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ان کو ایک ڈنر پر جو ہے وہ مدعو کریں یا ڈنر ان کے ساتھ کریں، تو خطے میں امن ہوگا تو ہی خطہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور ان کا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی کہ جس طرح سے انہوں نے میرے کہنے پر جنگ بندی کی، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے وہ وقتی طور پر تو تھم چکے ہیں، مگر یہاں پر یہ چیز بڑی غور طلب ہے کہ انڈیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ انڈیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ امن ہو، اور انڈیا کے جو ایکسٹریمر گروپ ہے اور جو مودی کے میڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، بھرپور جواب دیا جائے۔ اور جس طرح سے پاکستان نے 10 مئی کو دشمن کو ناکو چنے بھی چبوائے اور اس کے دانت بھی کھٹے کیے، اور جس طرح سے ان کے S-4 سسٹم کو تباہ کیا، پھر رافیل طیارے، اور اس میں ایک بڑی داستان ہے۔ تو انڈیا اس وقت خطے میں نہ صرف اس جنوبی ایشیا کے اس خطے میں، ایشیا میں، پوری دنیا میں جس طرح سے ذلیل ہوا ہے وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ انڈیا میں جب تقریر کی، خطاب کیا اپنی قوم سے نریندر مودی نے، اور اس پر اس نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو ان ٹھکانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں۔ تو وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں، وہ ہمارے لوگ تھے، ہماری مساجد تھی، اور اس کا جواب جو ہے پاکستانی آرمی نے بھرپور انداز میں دیا۔ اور وہ پوائنٹس، وہ مورچے، وہ تمام جگہیں تباہ کی گئیں جو ایک دکھتی رگ کی طرح تھی ایک ملک کے لیے۔ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کن شرائط پر بات ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 3 پوائنٹس پر بات ہوگی۔ پہلا پوائنٹ کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے گی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور جس پر نریندر مودی نے اپنے اس میں نے بھی 2 شرائط کی ہے۔ پہلے ہم پاکستان کی بات کریں گے، تو ایک تو کشمیر پر بات ہوگی، ایک خطے میں امن اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور تیسرا جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں پانی کے حوالے سے جو بڑا معاملہ شروع ہوا کہ سنتاس معاہدے کو ہم ختم کر دیں گے، تو اس ساری صورتحال پر بات پاکستان کی طرف سے تو یہ 3 شرائط رکھی گئی ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہم دہشت گردی پر بات کریں گے، اور جس طرح سے کشمیر کا ایشو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس وقت دونوں ممالک میں پرامن صورتحال تو ہے، لیکن انڈین میڈیا اور ایکسٹریمر جو گروپ ہے انڈیا کا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان پر دوبارہ حملہ کیا جائے۔ اسی طرح سے گزشتہ روز لاہور ایئرپورٹ کے قریب جو ہے ایک ڈرون جو ہے وہ بھارتی ڈرون بھی ہمیں نظر آیا، یہ ساری صورتحال بھی تھی۔ تو مودی کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت اپنے الیکشن میں، باہر کے الیکشن جو الیکشن چل رہا ہے اس کی آڑ میں اس نے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس وقت مودی کے لیے جو سروائیول ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا تو نریندر مودی خود کو فائر مار کے شوٹ کر لے، خود کو ختم کر لے، یا پھر پاکستان پر حملہ کرے۔ یہ انڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور بی جے پی کے وزیر نے جو صوفیہ قریشی ان کی کرنل ہے اس کو ہی دیش دوئی قرار دے دیا۔ اس نے اس کو کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی بہن ہے، اور آپ ایسا کریں کہ ایک طیارے میں بٹھا کے اس کو بھی تباہ کر دیں۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ اسی طرح سے اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ان کا مشرق وسطیٰ میں جو وزٹ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح سے وہ سعودیہ گئے اور سعودیہ میں ان کی ملاقات ہوئی محمد بن سلمان سے، اور وہاں پر جو معاہدے ہوئے ہیں تقریباً 600 ارب ڈالر کی آپس میں سرمایہ کاری کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، اور 1 ارب ڈالر کے تقریباً جو کہا جا رہا ہے کہ 100 ارب کے قریب جو ہے وہ ہتھیار بھی ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو امریکہ سعودیہ عرب کو دے گا، وہ دفاعی لحاظ سے اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ریاض میں جو سمٹ کانفرنس چل رہی تھی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیچ کی، خطاب کیا، اور اس میں اس نے سب صورتحال کے حوالے سے بات کی، پاکستان انڈیا کی کشیدہ صورتحال پر بات کی، شکریہ ادا کیا، جنگ بندی ہوئی ہے،
وہ امن چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ہے وزیر کو بھی کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ کسی اچھے مقام پر جو ہے وہ ڈنر بھی کریں. تو یہ بھی صورتحال چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سعودی عرب کو اس بات پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. اور ان کا کہ اگر سعودیہ ایسا کرتا ہے تو یہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، میرے لیے خوش آئند ہوگا، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزہ کی بحالی کے حوالے سے بات کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک واضح پیغام آیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جنگ نہیں چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے شام کے جو ہے سربراہ سے بھی ملاقات کی. خیر، اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ خطے میں امن نہیں چاہتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں کی موجودہ CIA جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ، اس کا سامنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امن ہو. اور لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ واضح طور پر پیغام ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ بھی ہے کہ IMF کی سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کو موصول ہو چکی ہے. تقریباً $1 ارب کی EFF پروگرام کے تحت جو ہے وہ قسط موصول ہوئی ہے، جو 16 مئی اس ہفتے کی آخری ہفتے تک جو ہے وہ ختم ہونے تک جو ہے وہ رقم جو ہے پاکستان میں منتقل ہو جائیں گے. تو اسی سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہوگا اور صورتحال واضح طور پر ہوگی. اور یہاں پر صرف پاکستان ہی ہے جو زیر قبضہ کشمیر پر بات کرنے کے حوالے سے ہے، اور پوری دنیا بھی اب چاہتی ہے کہ جیسے غزہ اور اسرائیل والا معاملہ ہے، فلسطین والا معاملہ ہے، اسی طرح کشمیر کا معاملہ ہے، اس طرح کے تمام مسائل حل ہونے چاہیے ہیں. اور خطے میں امن ہوگا تو ہی آپ تجارت کر سکتے ہیں. خطے میں امن ہوگا تو آپ آگے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چل سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے اس معاملے میں دلچسپی دکھائی گئی وہ قابل ستائش ہے. اور پاکستان میں اس وقت تمام لوگ جو ہیں اپنی پاک افواج کے ساتھ ریلیوں اور مختلف انداز میں جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اعظم بھی آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ اور وفاقی وزراء کے ہمراہ جو ہے وہ آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے اس مقام پر پہنچے. پستور چھونی کا بھی انہوں نے وزٹ کیا اور اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے. پاکستان اس وقت پوری دنیا میں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ابھر کر سامنے آیا، اور جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے خلاف یا انڈیا کے مقابلے میں جس طرح سے جوابی کارروائی کی ہے، اس پر ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ خطے میں امن ہوگا، جنگ بندی ہوگی تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور باقی ممالک بھی کریں گے. اور انڈیا کو بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے اب اس کو سوچنا چاہیے. اور جو آپریشن سندور ہے اس پر انڈیا ایک بار پھر فلم بنا رہا ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے بالی ووڈ میں فلمیں بنائیں، یہ جنگ لڑنا جو ہے آپ کی بس کی بات نہیں ہے. پروگرام کے اس ولاگ کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور کیا بہتری سمجھتے ہیں کہ خطے میں ہونے کے لیے ہونی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.